السلام علیکم ویورز، میں ہوں منہاج موسوی۔ ناظرین، 2024 کے انتخابات کے بعد منتخب ہونے والے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی پہلے مرحلے میں پنجاب اسمبلی اور سندھ اسمبلی میں ارکان اسمبلیوں نے اپنی نشستوں کا حلف اٹھا لیا ہے اور پنجاب اسمبلی میں قائد ایوان کا بھی انتخاب ہو گیا ہے۔ گو کہ آج سندھ اسمبلی کے اندر ارکان اسمبلی نے اپنے اپنے حلقوں سے منتخب ہونے کے بعد اسمبلیوں میں پہنچ کر آج اپنے عہدے کا حلف اٹھایا ہے۔ کل کے اجلاس میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔ ایسے میں ایک اور صورتحال درپیش ہوئی ہے سندھ کے اندر، بالخصوص مختلف سیاسی اپوزیشن کی جماعتوں نے، جس میں جی ڈی اے اور اس کے ساتھ اشتراک کیا ہے پاکستان تحریک انصاف، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جمعیت علماء پاک اسلام اور عوامی نیشنل پارٹی، اسی طریقے سے مہاجر قومی موومنٹ۔ یہ وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے اپنے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے کہ جو سندھ اسمبلی وجود میں آئی ہے یہ دھاندلی زدہ ہے اور اسے کسی بھی صورت ہم قبول نہیں کریں گے۔ پہلے مرحلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ جی ڈی اے کی جانب سے حیدرآباد کے اندر ایک بہت بڑا عوامی رد عمل کا مظاہرہ کیا گیا، ایک بہت بڑا اجتماع تھا یقینی طور پر، جسے پیر پغارہ جو حروں کے روحانی پیشوا ہیں اور مسلم فنکشنل کے سرپرست اعلیٰ ہیں، انہوں نے خطاب کیا تھا اور بڑے بڑے انکشافات کیے تھے انہوں نے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان سے رابطہ کیا تھا، لیکن انہوں نے اس رابطے کا جواب یکسر مسترد کر کے یہ کہا تھا کہ ہم عوامی مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں اور عوام جسے منتخب کرے ہم اسے قبول کریں گے۔ لیکن جو سیاسی صورتحال پیدا کی گئی اور جس طریقے سے کراچی اور پورے سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کو نوازا گیا ہے، یہ سراسر عوامی مینڈیٹ کے خلاف ہے، جس پر مظاہرے ہو رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے بھی مظاہرے ہوئے تھے اور آج کے روز مختلف مقامات پر جو نشاندہی ہوئی ہے وہ 7 مقامات ہیں۔ 7 مقامات پر اس وقت احتجاجی دھرنے دیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے کراچی کا جو ٹریفک کا نظام ہے وہ بہت بری طریقے سے متاثر ہوا ہے۔ عوام جو آفیسز سے اپنے گھروں کی طرف لوٹنا چاہتے تھے وہ رل گئے ہیں۔ ٹریفک جام شدید قسم کے مختلف شاہراہوں پر ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ مین شاہراہ فیصل پر جمعیت علماء اسلام کی جانب سے مظاہرہ کیا جا رہا ہے، جس میں بڑی تعداد میں کارکنان نے شرکت کی ہے۔ دوسری جانب پولیس اور رینجرز کے اہلکار بھی مظاہرین کو پرامن رہنے کی تلقین کر رہے ہیں، اور اگر مظاہرین کسی طریقے کا انتشار پھیلانے کی کوشش کریں گے تو قانون حرکت میں لائی جائے گی، قانون کو حرکت میں آنا ہوگا۔ تو ہمیں بہت سخت سیکیورٹی کے مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں، لیکن اس ساری صورتحال کے اندر دلچسپ بات یہ ہے کہ سندھ اسمبلی کے باہر بھی مظاہرہ ہوا۔ ایک طرف سندھ اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا تو دوسری جانب جو ناکام جماعتیں ہیں فی الوقت اپنی شکست کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، جس میں پی ٹی آئی ہے، جماعت اسلامی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے، مہاجر قومی موومنٹ اور دیگر چھوٹی بڑی جماعتیں، ٹی ایل پی بالخصوص، وہ اپنی ناکامی کو تسلیم نہیں کرتے ہوئے سندھ اسمبلی کے باہر بھی انہوں نے مظاہرہ کیا، اور کراچی کے اس وقت مختلف مقامات پر مظاہرے ہو رہے ہیں، دھرنے دیے جا رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال کا فائدہ ہو یا نہ ہو یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن جس اذیت اور جس کرب سے عوام دوچار ہو رہے ہیں، عوام یہ سمجھ رہے تھے کہ انتخابات ہونے کے بعد سیاسی طور پر ایک ٹھہراؤ آئے گا، امن امان کی صورتحال بہتر نظر آئے گی اور شاید ملک کی معیشت کا پہیہ بہتر طریقے سے رن کرے گا، لیکن ایسی صورتحال فی الوقت نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور کراچی کی بات کریں تو کراچی ایک معاشی ہب ہے، معیشت کا ہب اسے کہا جاتا ہے۔ تو جب بیک وقت مختلف مقامات پر احتجاجی مظاہرے اور دھرنے ہوں گے اور غیر اعلانیہ طور پر یہ دھرنے اور مظاہرے ہوں گے تو کراچی کا معاشی نظام یقینی طور پر درہم برہم ہوگا۔ تو ایسی صورتحال اس وقت کراچی میں درپیش ہے، اور اللہ کرے کہ یہ مظاہرے اور یہ دھرنے پرامن رہیں۔ خدا نخواستہ اگر ان میں انتشار یا شدت میں زیادتی آتی ہے تو صورتحال پولیس اور رینجرز کے کنٹرول سے باہر بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ موقع بہت زیادہ ہے، اور جو جماعتیں اس وقت مظاہرہ کر رہی ہیں تو اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے۔ تو بہتر سچویشن کیا ہو سکتی ہے؟ دھرنا مظاہرہ یہ قانوناً حق ہے ہر سیاسی جماعت کا، ہر فرد کا، اور اس حق
کو وہ استعمال کرتے ہوئے مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن ناقدین کا یہ خیال ہے کہ اس سے بہتر سچویشن ہو سکتی تھی۔ وہ بہتر سچویشن کیا ہے کہ الیکشن کمیشن پر دباؤ بڑھایا جائے اور جن حلقوں پر اعتراضات ہیں، نتائج پر اعتراضات ہیں، ان حلقوں کو ری اوپن کرنے کی درخواست دی جا سکتی ہے۔ الیکشن ٹریبونل میں بھی درخواست دی جا سکتی ہے، سندھ ہائی کورٹ میں بھی درخواستیں دی جا سکتی ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی درخواستیں دی جا سکتی ہیں، جیسے کہ ماضی میں ہوا ہے۔ تو لیکن ایسی صورتحال میں ہم نے دیکھا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز بیک وقت 3 مختلف اینگلز پر پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو عوام کے اندر ایک انتشاری کیفیت پیدا کر کے تاکہ عوام کا غم و غصہ بھی ڈیولپ ہو اور ان کے ذہنوں میں بھی کوئی نہ کوئی سوال اٹھے۔ دوسری جانب حکومت پر، جو اس وقت موجودہ حکومت ہے وہ یقینی طور پر نگراں حکومت ہے، اس کا مینڈیٹ بہت چھوٹا ہے لیکن بہرحال حکومت ہے، تو حکومت پر بھی دباؤ بڑھایا جائے اور ساتھ میں خاص پیغام جہاں تک پہنچانا ہے اس طرف بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ان احتجاجی مظاہروں سے وہاں تک پیغام بھی پہنچ رہا ہوگا، لیکن ان دی اینڈ فیصلہ وہی ہوگا۔ عدالتوں میں یا الیکشن ٹریبونلز میں سڑکوں کے پریشر سے یقینی طور پر ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ نتائج تبدیل نہیں ہوتے ہیں، آخرکار آپ کو نتائج کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اگر آپ الیکشن ٹریبونلز میں یا عدالتوں میں ان شکایتوں کو لے کر نہیں جاتے ہیں، تو اس وقت کراچی کی صورتحال بڑی عجیب سی ہے اور کل کی شب یقینی طور پہ ایک بڑی شب ہے، شب برات، اور ایسے میں کراچی جو ہے اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے کہ یہاں کی سڑکیں جام رہیں۔ تو ہم دعاگو ہیں کہ فوری طور پر کی صورتحال بہتر ہو اور کوئی مذاکرات کا راستہ کھلے، کیونکہ بغیر مذاکرات کے مسائل کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچتے ہیں۔ تو سیاسی جماعتوں کے اندر اتنی فہم ہونی چاہیے، فہم و فراست ہونی چاہیے، دل کشادہ ہونا چاہیے کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئیں اور اپنے تحفظات کو وہاں ڈسکس کریں۔ ٹھیک ہے، ایک حد تک سڑکوں پر آپ اپنا اسٹریٹ پاور شو کر سکتے ہیں، لیکن اسے طول دینے سے یقینی طور پر عوام میں غم و غصہ پیدا ہوگا اور ایک انارکی کی صورتحال پیدا ہوگی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔